بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ 10 ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 9 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں، جن کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی اناج لینے کو آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ لینا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا موضوع یہ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس واقعے سے مکمل آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ اکثر راویوں نے کہا ہے کہ ملک مصر و شام میں جب قحط پھیل گئی اور کسی ملک میں اناج و غلہ نہ رہا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام، اور تمام مخلوق خدا اطراف میں غلہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور مختلف جگہ سے معمولی غلہ لے کر آ جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس قحط سالی میں مبتلا تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، تم بھی مصر جاؤ اور وہاں کے عزیز مصر سے غلہ لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم سن کر 10 بیٹوں نے مصر جانے کا قصد کیا، اور ایک چھوٹا بھائی بنیامین جس کا نام تھا، اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی قاتل جمع کے لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال و متاع پشمینہ تھا وہ اپنے اونٹ پر لاد کر مصر کو چل دیے، جیسا کہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور آئے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پھر داخل ہوئے اس کے پاس، تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک مصر کے مختار ہوئے، موافق 7 برس تک خود آبادی کی اور تمام ملکوں کا اناج بھرتے اور جمع کرتے گئے۔ پھر 7 برس قحط سالی میں رہے۔ اس قحط سالی میں ایک ہی واؤ میں آنا باندھ کر غلہ بکوایا اور اپنے ملک والوں اور غیر ملک والوں کو برابر ایک ہی واؤ سے فروخت کروایا، مگر پردیسیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اس اصول سے تمام خلائق کو سہولت رہی اور قحط کی مصیبت سے بچتی رہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا خزانہ مال و دولت سے بھر گیا۔ اور ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج و غلہ سستا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے واسطے مصر میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا، ان سب کو میرے پاس لا۔ چنانچہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھی طرح سے یقین ان کو پہچان لیا، اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر اور لباس شاہانہ پہن کر توقع زریں پہن کر تخت شاہی پر متمکن تھے، اس لیے ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اور بعض محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا، اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ نہ پہچان سکے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا کام کرتے ہو؟ مجھے تو تمہاری شکل و صورت سے پیار معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں، پیشہ ہمارا شبانی ہے، شوق ہماری ولایت میں قحط ہوا ہے، اس لیے اناج و غلہ خریدنے کو ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم جاسوس ہو اور اس شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال معلوم کر کے دشمنوں کو خبر دو گی۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم 10 بھائی ہیں، ایک ہی باپ سے ہیں، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے، اور ہمارے باپ بھی پیغمبر ہیں جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم سب کتنے بھائی تھے؟ وہ فوراً بولے کہ حضرت جی، ہم اپنے باپ سے کل 12 بھائی تھے، اور ہم میں سب سے چھوٹا جو تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کو میدان میں گیا تھا۔ وہ ہم لوگوں سے جدا ہو کر ایک کنارے پر صحرا کے بکریاں چرانے لگا۔ ہم سب اس سے غافل ہو گئے، اتنے میں اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اس کا ایک ماں کے بطن سے ایک اور بھائی ہے، اور اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے تشفیع اور خاطر کے، کیونکہ وہ اس وقت اکیلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری اس بات کی کیا سند ہے؟ تم کہتے ہو اس پر کون گواہ ہے؟ وہ بولے، اے عزیز، اس شہر میں ہم لوگ بعید الوطن مسافر ہیں،
اور کوئی ہم کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اس کا ثبوت ہم کیوں کر دیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے گواہ نہیں ہیں تو جو تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے آؤ تو ہم جانیں گے کہ تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب دیا اسے باپ نہیں چھوڑیں گے اور وہ اپنی نظر سے اس کو ایک ساتھ بھی علیحدہ نہیں کریں گے۔ بہت اچھا، ہم لوگ اپنے باپ سے کہیں گے اور اس کو آئندہ لانے کی کوشش کریں گے، اگر ہو سکا تو اس کو ضرور آپ کے پاس لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اس وقت تم سب جاؤ، صرف ایک بھائی تمہارا یہاں بطور قید رہے کیونکہ تم اس کو یہاں لاؤ گے۔ تب سب نے مل کر آپس میں تبادلہ خیال کیا کہ یہاں کون رہے گا۔ سب کے نام سے قرآن اندازی کی گئی اور وہ قرآن اندازی شمون کے نام پر نکلی۔ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بطور قید رہا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اناج کا ایک ایک شتر کا بوجھ دے کر رخصت کرو اور قیمت اناج کی ان کو پھیر دو۔ تب ملازمان بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ بس ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب کی دفعہ لاؤ تو اور بھی اناج تم کو ایک ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا۔ خبر ہے جو مال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ہمراہ لائے تھے اناج و غلہ خریدنے کو، وہ مال بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیا۔ وہ اس واسطے کہ معلوم تھا ان کو کہ باپ کے پاس سوائے اتنے مال کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی مصلحت تھی تاکہ ان کو وہ دوبارہ بھیجے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مال بھائیوں کو اس لیے پھیر دیا کہ باپ معلوم کرے کہ میرا مال پھیر دینا یہ کام کسی کا نہیں ہے سوائے یوسف کے۔ بس شمون کا مقید رہنا کچھ مذائق نہیں تھا، یہ سمجھ کر پھر اپنے بیٹوں کو بھیجے۔ خبر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا دل میں چاہا کہ ان کو کچھ سزا دے۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اے یوسف اگر اپنے بھائیوں سے تم نے مکافات لی تو ان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلکہ عفو کرنا موجب حسنات کا ہے، اور تو اپنے کو ان سے چھپا اور ان کو مت اپنی پہچان دے تاکہ وہ تجھ سے شرمندہ ہو کر اپنی حاجات سے محروم نہ ہو۔ اور صاحب استاد کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈر سے ان کی ضروریات سے محروم رکھے۔ اے یوسف ان واقعات کو جانے دو کیونکہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے، خوش ہو کر ان کو اپنے سے رخصت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بموجب خطاب الہی کے اپنے بھائیوں سے کچھ مواخذہ نہ کیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اور کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ وہ بولے ہم کنعان سے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ان کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہارا باپ ابھی حیات ہیں؟ بولے ہاں ابھی حیات ہیں۔ پھر پوچھا کس شغل میں ہیں؟ وہ بولے سوائے عبادت کے اور کچھ کام نہیں کرتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے، شہر کنعان میں ہیں اور وہ بہت ضعیف اور اپنی آنکھوں سے معذور ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں؟ وہ بولے ایک بیٹا ان کا تھا اور وہ اس کو خوب چاہتے تھے اور نام اس کا یوسف تھا۔ وہ نہایت ہی حسین و جمیل تھا، ایک لحظ نظروں سے جدا نہ کرتے تھے۔ اللہ کی مرضی ہوئی اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کے لیے اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی جاتی رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اتنے بیٹے رکھتے ہوئے کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا؟ وہ بولے کہ ایک اور بھی اس کا سگا بھائی، اس کا نام بنیامین ہے اور اس کی 6 بہنیں ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ان میں بہت ہی خوبصورت تھے۔ انہی کے غم میں شب و روز روتے روتے اپنی آنکھیں کھو دی اور ایک مکان شہر کے باہر بنا کر اس کا نام بیت الاحسان رکھا۔ اس مکان میں عبادت کرتے ہیں اور وہیں یوسف کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پوچھا شاید وہ ہنر میں تم سے زیادہ تھے؟ وہ بولے نہیں، ہاں البتہ وہ اپنے حسن اور خوبصورتی میں زیادہ تھا، دنائی اور عقل مندی میں بھی ہم سب سے تیز تھا، الغرض اس کی صفتیں بیان سے باہر ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا جائے، اگرچہ ان لوگوں نے مجھ کو بہت ستایا اور مجھ پر ظلم بھی کیا ہے، مگر یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت گاروں کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو یہ بیچارے مسافر بعید از وطن غریب اس ملک میں کبھی نہیں آئے، ان کو کوئی جگہ دو اور ان کو کھانا بھی اچھے طرح لطیف و پکیز سا کھلایا کرو، اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں اس وقت تک ان کو لباس بھی اچھا اعلیٰ قسم کا پہننے کو دو۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے شہر میں قحط پڑا ہے
اور ہم نے سنا ہے کہ مصر میں آپ کی سرکار میں اناج سستا بکتا ہے، اس کو خریدنے کو آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ کیا مال لائے ہو اناج لینے کے واسطے؟ اس مال کو حاضر کرو۔ تب وہ اپنا لایا ہوا مال پیش کرنے لگے۔ وہ مال قسم پشینہ وغیرہ کا تھا اور اس کی قیمت اس وقت 200 دینار تھی، لیکن وہ مال قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خرید کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، اگرچہ مال تمہارا ہمارے لینے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض اناج دے دیا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا، پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے، اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، سو پوری دے ہم کو پورا دینا، یعنی تم خیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلا پلا کر ایک شطر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا اور فرمایا کہ تمہارا مال اگرچہ 200 دینار کے قابل نہ تھا تو بھی میں نے تم کو گندم دے دی۔ اگر اب کی دفعہ آؤ گی تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے آنا، اور بھی ہم ایک شطر کا بوجھ دے تم کو خوش کریں گے، اور مصر والوں میں سے کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دیا سوائے تمہارے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور جب تیار کیا ان کو اس کا اسباب اور کہا، لے آؤ میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ تم کو میں پورا معاف دے رہا ہوں، اور میں سب سے زیادہ معاف کر دینے والوں میں سے ہوں۔ جس بھائی کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو توجہ دلائی تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چھوٹا سگا بھائی تھا، جس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے ذریعے بلوایا۔ اور نیز یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، اگر تم اس کو نہ لاؤ گے پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہ دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا، اور وہ بولے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، کہا انہوں نے کہ ہم سب خواہش ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ، اور یہ کام ہم کو ضرور کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی 200 دینار کی ہے ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو۔ چنانچہ ان کے بھائی یہودا کے اونٹ کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دی گئی، اور اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، اور کہہ دیا اپنے خدمتکاروں کو کہ ان کی پونجی کو ان کے اونٹ کے بوجھوں میں رکھ دو، شاید اپنے گھروں میں پہنچنے پر اس کو پہچانے، اور شاید اسی وجہ سے پھر وہ واپس ہمارے پاس آئیں۔ یعنی حاصل طلب یہ ہے کہ جو قیمت کو لے کر آئے تھے سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھ میں رکھ دی گئی بطور احسان، تاکہ وہ اس احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آئیں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لائیں جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہیں پر ختم ہوا۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ اسی موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔